محاورہ ہے وہ تو الحی القیوم، ازل سے حیات ہے اور ابد تک رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی. من ہاں کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، ماشاء اللہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو موت یہ دیکھیں دلیل ہے، غلط وہ گزر گئے تو ظاہر ہے موت آئی ان کو، کیونکہ کہا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ ہو گئے. اچھا اب تیسرے آئے دیکھیں آپ ہیں، اللہ اکبر. تیسرا یہ فرمایا کہ امہ، ان کی ماں جو ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ وہ باقاعدہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کہا نا اس کی ماں، عورت کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا، ایک انسانی جسم رکھتے ہیں جیسے اوروں کی پیدائش ہوئی. اللہ تو اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امہ ماں ہے نا، تو یعنی اس سے یہ ایک سامنے بات آ گئی ماں کہ وہ عورت کے پیٹ سے جنم لیا، عورت کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا. تو یہ چیز خود ان کے عقیدوں کی تردید کرتی ہے جو انہوں نے وہ بنا لیا. اللہ اکبر. اور ان کے بعد جی سر جی سر ہاں ہاں کہ وہ خود وہ شیر خوار بچہ بول پڑا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح فرشتہ میرے پاس آیا، کیسے میں پریگننٹ ہوئی. ان کی اس نریشن کو صدیقیت دلالت کرتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں. ہاں سچ کہہ رہی تھی بالکل. تو پریگننٹ ہوئی اور اس طریقے سے سورہ مریم میں جو سارا ہاں ہاں صدیقیت ان کی اس پہ دلالت کرتی ہے ہاں کہ ہاں میرا بچہ ہے، میرے پیٹ سے ہوا. ہاں ہاں ایگزیکٹلی، ہاں یہ بھی ایک دلیل بن گیا. ہاں بالکل صدیقہ وہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ہاں بالکل ایسا ہی ہوا جیسے انہوں نے کہا. بالکل صحیح، بالکل ایگزیکٹلی. ہاں ہاں بالکل ہے اس میں، بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہے نا جی. ہاں تو یہ بھی ایک دلیل ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد یہ فرمایا کہ کھانا کھاتے ہیں یا کلان طعام، ہے نا جی. کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نا، تو معبود جو ہے نا، معبود وہی ہو سکتا ہے جو بے احتیاج ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. کھانے کی ضرورت ہو گئی تو وہ تو الہ نہیں ہو سکتا. معبود جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو بالکل جو خود بے احتیاج ہو، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہ ہو، جو خود بے احتیاج ہو. اللہ اکبر. اور کھانا آدمی کے محتاج ہونے کی یہ علامت ہے. کھانا محتاج ہے نا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. کھانا انسان ہونے کے، انسان یا آدمی بشر آدمی کے محتاج ہونے کی علامت ہے، یہ ہونے کی ایک علامت ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ جیسے اور بشر کھانا کھاتے تھے تو اس طرح وہ بھی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے ہیں. تو یہ بھی ایک اس حقیقت کی کھلی دلیل ہے کہ وہ نہ تو الہ نہ الہ کے بیٹے وہ نہیں ہو سکتے. خدا تو کیونکہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہر قسم کے بشری تقاضوں حاجتوں سے بالکل بے نیاز ہو. اگر اللہ خدا بھی کھانا کھانے کا محتاج ہو تو پھر وہ خدا کیسا ہوا، ہے نا جی. یہ بھی جو ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے نا جی. جی سر جی سر. ہیں بہت فورسفل ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک آیت میں 4 دلائل، اور غور کریں گے تو اور چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہاں ہم کیا بیان کر رہے ہیں، کتنا فورسفلی واضح، اور ہاں وہ پھر اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اتنا واضح یہ باتیں، ہاں جی جی بالکل.
پھر وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں واقعی نہیں، یہ بڑا دیکھیں آپ، یہ انظر بھی 2 دفعہ ہے، یہ آپ نے بڑا صحیح کیا ہے. کہتے ہیں نا دیکھو تو صحیح یار، پھر بھی وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں انظر کیف نبین لہم الآیات، پھر کہا ثم انظر ثم انظر، 2 دفعہ ہے یہ، اور پھر دیکھو تو صحیح. ہاں وہ کہاں جا رہا ہے. تو اس میں یعنی کمال کا ایمفاسس ہے، یعنی کہ یہ اوندھے منہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. ہاں انسانی خواہشات اور اسی میں بس ان کا جو ہے نا. اللہ اکبر. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی بھی ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ میں اللہ کا نہیں نیور، ہاں کبھی بھی نہیں. ہاں پھر ان کی جو زندگی تھی، بلکہ باقاعدہ مکالمہ ہے یہ، میرا خیال ہے اسی کے آخر میں قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا، اپنے پیغمبر سے پوچھیں گے کہ میری عبادت اور میری ماں کی عبادت کیا کرو قیامت کے دن. وہ آخری ہے. نہیں میرا خیال ہے مائدہ میں ہی ہے، مائدہ میں ہی ہے شاید اس کا وہ آخری رکوع ہے. میرا تو خیال ہے مائدہ ہی میں ہے، پڑھیں گے ہم اس میں وہ سوال کیا جائے گا. ہاں مائدہ کے آخر میں، مائدہ کے آخر میں دیکھیں کہا اللہ اکبر، آخری رکوع کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. اللہ اکبر. یہ دیکھیں میں آپ کو آیت بتاؤں، 116 نمبر آیت ہے، مائدہ کی 116 ہیں. اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا لِلنَّاسِ لوگوں سے کہ اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا. الہین یہ الفاظ بتا رہا ہوں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو وہ جواب دیں گے، اللہ سوال کر رہا ہے انت قلتا، تو نے کہا تھا. تو کہیں گے کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، اور یہ میرا کیسے اختیار ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ان اقولا، کہ یہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو بات کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، میں تیرا بندہ ہوں، رسول ہوں، اتنی بڑی بات. اور پھر دیکھیں کیا اس وہاں بھی تاکید ہے، پڑھیں گے ہم. کہا کہ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فرض کرو ہیں اول تو کہا ہی نہیں، تو کہا فقط علمتہ، تیرے علم میں ہوتا ہے یار، تیرے علم میں ہوتا میں نے، ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. ہاں یہ پورا رکوع پڑھنے والا ہے، بڑا اس میں وہ سوال جواب میں. ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہی جواب ہے. ہاں نیک لوگ تھے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بھی بڑا نام تھا. علی حجویری ایک نیک تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے آ کر مرادیں اپنی مانگو، یہاں پر سجدے ٹیکو یا وہ کرو، کبھی بھی نہیں کہا ہوگا. یہ موحد لوگ تھے، نیک تھے. اب لوگوں کے وہ عقیدے بگڑ جائیں اور وہ کریں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل یہ اسی طرح یہ ہے نا بھائی، یہ سب وہ پھر بڑھتے ہی جاتا ہے نا، وہ ذوف ہے، ذوف ایمان، بس وہ جدھر نکل جائے ہیں. ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، 77 میں ہو ہیں. بلکہ اس تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی، ہاں وہ he was extremely destitute، بہت پور تھے. ہاں نہ کچھ جوتا ہوتا تھا اور کپڑا بھی بڑا واجبی تھا، اور آج تک گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کی. ہاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں کبھی پور، ہاں اور ان کا جو سردی ہوتی تھی فلسطین میں بہت شدید سردی پڑتی ہاں ہے، ہاں بارشوں میں سردیوں میں غاروں میں بنا دیتے تھے. ہاں اس طرح انہوں نے ان کے درمیان زندگی بسر کی. اللہ اکبر. پھر کیسے خدا بنا دیا. ہاں اتنی سادہ زندگی وہ نا. ہاں خدا کی یہ حالت نہیں تھی جو کہ کا مالک ہو. ہاں بس اللہ اکبر. تو یہ جو ہے آیت نمبر 75 میں 4 دیکھیں اس میں دلائل ہمیں مل رہے ہیں. رسول خلط گزر گئے، امہ صدیقہ، اور یا کلان تام ہے نا جی. آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تو میرا خیال ہے پھر اچھا چلو ہم پڑھ لیتے ہیں، رکوع مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ 76 لکھا ہوا ہے،
کہ جو نفع نقصان کوئی بھی اختیار ہی نہیں رکھتا، تم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہو. دیکھو نا، تو کہا کہ یہ اگلی 76 میں ہے قل اتعبدون. یہ بھی سوال ہے. دیکھیں سوال کرنے میں اور زیادہ ایک ایمفاسس پیدا ہو جاتا ہے. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے اتعبدون من دون اللہ، وہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ کی، یعنی ماں ان کی لا یملکو جو نہیں اختیار رکھتے لکم تمہارے لیے ضرم، ضرار ہوتا ہے نا، ضرر ہوتا ہے ایکچولی نا، کہتے ہیں نا بے ضرر انسان، تو نقصان کا ولا نفع، اور نہ نفع کا، نہ نقصان کا نہ نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ کی ذات سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. تو آیت میں فرمایا کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھے تم اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، اور اللہ کی ذات سننے والی ہے اور جاننے والی ہے نا. اللہ اکبر. اور دیکھیں آخری آیت میں وہ اگر دیکھیں وہ بھی ایک کنکلوژن ہے، یہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دین میں ناحق غلو نہ کرو. یہ غلوی تو ہے کہ ابدیت سے اٹھا کر الوہیت پر لے گئے ہیں، یہ غلو ہے نا. تو یہ دیکھیں آیت میں یہ کہا کہ بندے ہیں نا، ابدیت بندہ، یہ تمام رسول ابد ہی تھے اللہ کے بندے، اس مقام سے اٹھا کر الوہیت پر لے جانا یہ غلو ہے. غلو کہتے ہیں مبالغہ، اسی سے ہے نا مبالغہ، ایگزیجریشن، مبالغہ نہیں کہتے بڑا مبالغہ کر رہے ہو. اللہ اکبر، یہ منع کیا ہے. تو قل ذرا کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، لا مت تغلو، مبالغہ کرو فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق کی ناحق، اور ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ تم تتبعوا اتباع کرو اہواء خواہشات کی، کن کی؟ قوم ان لوگوں کی، قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے بھی گمراہی ہو گئے. تو ضلوا ضالین سے ہے نا، اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. دیکھو ایک تو ہوتا ہے نا خود گمراہ ہو جانا، یہ اضلو ہو گیا، اوروں کو بھی گمراہ کیا، یعنی ان کے جو کرتے تھے وہ بھی ہے نا. جیسے خرجا نکلنا، اخرجا الف لگ جائے نا تو نکالنا، ہاں یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو اضلو اوروں کو بھی گمراہ کیا، کثیرم، اور کہا بس اس طرح وہ راہ راہ سے بھٹک گئے، وَضَلُّوا بھٹک گئے، بہک گئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے ہے. اللہ اکبر. یہ ویسے ایک صحیح بخاری میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا نہ بڑھانا، یعنی غلو نہ کرنا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، ان کے سلسلے میں غلو کیا، اور پھر کہا کہ میں بس اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. یہ اس میں ہے، انہوں نے خود بڑے تاکید سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں عبدہ و رسولہ اشہد ان، تو یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ حیثیت ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ہاں